Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my dear knowledge professionals. We are really proud of being in Pakistan, being part of Pakistan, being contributing towards this country and the uplift of this country, because we feel there are large types of resources and large size of resources, and the best resource is you and me, the human resource. And knowledge and the management of knowledge, the custodian and the owner of knowledge is you and me, the human resource. The young professors, the young professionals, the young workers, young doctors, young engineers, young psychologists, young sociologists, young economists, and young business administrators. Young uniformed people and young people without, in a particular profession, but ready to be part of the profession. Knowledge is the requirement of every discipline. ہم نے لاسٹ سیشن میں پھر یہ لرن کیا کہ نالج مینجمنٹ کے جو کم از کم 3 امپورٹنٹ پروسیس ہیں، بھلا کون سے؟ نالج کریشن، انوویشن بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی، نالج شیئرنگ، اس لیے کہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، نالج زیادہ پاورفل ہو نہیں سکتا، اور نالج ایپلیکیشن، اس لیے کہ ایپلیکیشن کے بغیر تو فروٹس، پروفٹ، پرفارمنس نہیں آئے گی. لیکن نالج کو کریٹ کرتے ہوئے اور نالج کو شیئر کرتے ہوئے اور نالج کو اپلائی کرتے ہوئے ہم نے یہ لرن کیا پچھلے سیشن میں کہ یہ نہایت اہم ہے کہ آڈینس کون ہے، ان کا بلیف، ویلیو، کلچر، نارمز کون سے ہیں، اور پھر مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں، آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں، پرائیویٹ اور پبلک، ان کا لیول آرگنائزیشن میں کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ نالج سوسائٹی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی انٹرپرائز کے لیے. نالج کسی نیشن کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کسی انڈیویجول کے لیے. اس لیے ہم نے کہا کہ ایکسپلسٹ اور ٹیسٹ نالج تو امپورٹنٹ ہے ہی، اور ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ان دونوں نالج کا انٹریکشن اور ڈائنامزم کس طرح سے گیون انوائرمنٹ میں کولیبریٹولی، کوآپریٹولی، کریٹولی مکس کیا جائے، منگل کیا جائے کہ آرگنائزیشن کے لیے بھی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس اور پروفٹ ہائر لیول کا ہو، اور انڈیویجول کے لیے بھی موٹیویشن، انسپریشن، سیٹسفیکشن ہائر لیول کی ہو، کسٹمر بھی سیٹسفائی ہو، سپلائر بھی سیٹسفائی ہو، اور ورکر بھی سیٹسفائی ہو. ریمبر آئی یوز ٹو ڈسکس ود یو دیٹ ایف دی انویسٹر وانٹس ٹو گیٹ ہائر پروفٹ، جس کو ہم کہتے ہیں باٹم لائن امپیکٹ، ہی از آلویز انٹرسٹڈ ان باٹم لائن، فائن، بٹ دیٹ کیناٹ ہیپن unless the customer is satisfied. So we need to learn, we need to know, we need to relate with the customer in a better way. اچھا، کسٹمر کیسے سیٹسفائی ہوگا؟ کسٹمر کیسے لائل ہوگا؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسٹمر اس طرح سے لائل ہوگا کہ اس کو پریمیم پروڈکٹ مل رہا ہے، پریمیم پرائس وہ پے کر رہا ہے، اور ان سائڈ ورکرز کا کمپیٹنسی لیول، اسکل لیول، کمٹمنٹ لیول، پرفارمنس لیول دوسرے کمپیٹیٹر سے بہتر ہے کہ اس کمپنی کے کسٹمرز ہیپی ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، لائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس اسٹریٹجک ریسورس کو، جس کو ہم نالج کہہ رہے ہیں، اس کو ہمیں مینج کرنا ہے. یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مشینری، ٹیکنالوجی، لیبر، پراپرٹی کسی بلڈنگ کو مینج کرنے سے ذرا مختلف ہے.
یہ لوگوں کے ہیڈ میں ہڈن ہے، وہ کیسے شیئر کریں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نالج کا پرسپیکٹو آڈینس اور مینجمنٹ اور انٹرپرائز اور سوسائٹی اور انڈیویجل کے حوالے سے مختلف ہو جائے گا ذرا تھوڑا سا، اور اس کی امپورٹنس اور ڈائمینشن مختلف ہوتی چلی جائے گی، تو پھر نالج مینجمنٹ کی پھر ڈیفینیشن بھی تو مختلف ہوگی نا، ڈپینڈنگ اپون کس ڈسپلن سے ہیں آپ، کون سا ایریا آپ کو پسند ہے، آپ نالج کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس دیکھ رہے ہیں یا لرننگ ریسورس دیکھ رہے ہیں، آپ نالج کو ایز اے اکنامک ریسورس دیکھ رہے ہیں یا نالج کو ایز اے ہیومن ریسورس دیکھ رہے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. تو آئیے پھر اس سیشن کے اندر، آر یو ریڈی؟ سیشن نمبر 15. اس سیشن میں آپ کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 ڈفرنٹ پرسپیکٹوز یا ڈیفینیشنز نالج مینجمنٹ کی شیئر کروں گا. بات ایک ہی جیسی ہوگی مختلف انداز میں، اور آپ اپنی بھی ایک ڈیفینیشن اور اپنا بھی ایک پرسپیکٹو ڈیولپ کیجئے. میں نے کہا تھا نا، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس ڈسپلن کو بلانگ کرتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ اس وقت پریزنٹ میں ہے یا فیوچر میں ہے. اپرچونٹیز تو زیادہ فیوچر میں لائی کرتی ہیں. اور پھر نالج مینجمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر ہم دیکھنا چاہیں گے 3 امپورٹنٹ اسکول آف تھاٹس. 1, لک ٹوورڈز نالج ایز این اکنامک ریسورس، بالکل اسی طرح سے جیسے لینڈ اور لیبر اور ڈالر کو لوگ دیکھا کرتے تھے. ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ جو نالج کو ایز اے اسٹریٹجک ریسورس دیکھتا ہے، اور ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ جو نالج کو ایز اے آرگنائزیشنل ریسورس دیکھتا ہے. تو وہ گفتگو بھی آج ہم کریں گے اور لرن کریں گے کہ پھر ان سارے اسکول آف تھاٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرنا چاہیں گے. اکاؤنٹنگ اور فائنانس والے شاید میجرمنٹ کی بات کریں اور وہ اکنامک اسکول آف تھاٹ کو زیادہ اپریشیٹ کریں. فائن، دیٹس گڈ انف. لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور HR والے آرگنائزیشن کو زیادہ فوکس کریں اور اس پرسپیکٹو کو دیکھنا چاہیں. اور پھر اسٹریٹجک مینجمنٹ والے، آرمڈ فورسز والے جو اسٹریٹجی اور گیم پلئنگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، they might like to take a look on knowledge as a strategic resource. Choice is yours. But this discipline present a view in front of us that people and process both are important, but people are the leading ingredient, leading component of knowledge management. But without technology, things are not possible. IT or ICT and ICT applications comes out as an enabler. ٹھیک ہے؟ تو آئیے پھر سب سے پہلے ہم نالج مینجمنٹ کو ڈفرنٹ پرسپیکٹوز میں دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہوئے آپ بھی ذرا اپنا پرسپیکٹو ڈیولپ کیجئے، اور ان ڈیفینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی بھی ایک ڈیفینیشن ڈیولپ کیجئے. نمبر 1، نالج مینجمنٹ از اے میتھڈ ٹو سمپلیفائی اینڈ امپروو دی پروسیس. کون سے پروسیس؟ of creating, of capturing, of sharing, of distributing, of understanding, and of using the knowledge in a company. تھوڑا سا IT فوکس ہو گیا. فائن. اور آپ اگر IT آرگنائزیشنز میں دیکھیں کہ جہاں پر نالج مینجمنٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، probably you will find this perspective. Number 2, it's managing knowledge intensive activities in a company. اچھا، knowledge intensive activities کہاں ہوتی ہیں؟ بتائیے ذرا، کن ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں؟ کچھ ڈپارٹمنٹ ذہن میں آئے جو مجھے کہنے کا موقع دیجیے کہ ہمارے یہاں پاکستانی آرگنائزیشنز میں شاید وہ ڈپارٹمنٹ بہت کم نظر آئے ہیں آپ کو. R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، شاید ہی کچھ پاکستانی آرگنائزیشنز ہوں جہاں R&D ڈپارٹمنٹس ہوں. یہ ہمارا ڈائلیما ہے. لیکن دیکھیے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز R&D ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. یونیورسٹیز،
knowledge intensive activities, hospitals, legal firms, consulting firms, accounting firms, engineering industries, knowledge intensive activities. اور جب ہم نالج انٹینسو ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بھی کہنے کا موقع دیجیے, میں نے کہا تھا نا ایکس از کنورٹیڈ انٹو وائی تھرو سرٹن پروسیس. جتنا اپ ڈیٹڈ نالج اس پروسیس میں ہوگا, جتنی اپ ڈیٹڈ ایکٹیویٹیز اس پروسیس میں ہوں گی, مجھے کہنے کا موقع دیجیے جتنی ویلیو آپ اس پروسیس کے ذریعے سے ایکس میں ایڈ کریں گے, وائی اتنا ہی امپورٹنٹ پروڈکٹ ہوگا اور پریمیم پرائس لے کر آئے گا. را مٹیریلز ایکس, میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی, وہ لیدر ہے, ٹیکسٹائل ہے, پلاسٹک ہے, کچھ بھی لے لیجیے آپ, را مٹیریلز آر بینگ کنورٹیڈ انٹو اے پروڈکٹ تھرو اے سرٹن پروسیس, اینڈ پروسیس از اے سیٹ آف سرٹن ایکٹیویٹیز. لیکن ان ایکٹیویٹیز میں نالج انٹینسٹی کتنی ہے؟ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا اپنا نالج, وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں. دیکھیے آپ کہیں گے ٹائٹ تو نٹ کو ہی کرنا ہے نا, آپ ویل کو گاڑی پر لگا رہے ہیں, نٹ ہی ٹائٹ کرنے ہیں. لیکن وہ جو نٹ ٹائٹ کرنے والا ہے اس کا اپنا لیول آف نالج کیا ہے, اس کا اپنا کمٹمنٹ لیول کیا ہے, وہ کون سا ٹول یوز کر رہا ہے. ابھی وہ 50 سال پرانا وہ رینچ یوز کر رہا ہے اور ہاتھ سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا ٹائٹ ہو گیا, یا کوئی میکینیکل بیسڈ الیکٹریکل بیسڈ ٹول یوز کر رہا ہے, یا اس ٹول کے ساتھ پھر وہ ٹارک کو بھی میجر کر رہا ہے کہ کتنا مجھے اس نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے. دیکھیے نالج انٹینسو تو ہے تو بڑا ایک سمپل سا ہی کام, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا نالج انٹینسو ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, نمبر 3, نالج مینجمنٹ ریفرز ٹو آئیڈینٹیفائنگ اینڈ لیوریجنگ دی کلیکٹو نالج ان اے کمپنی ٹو ہیلپ دی کمپنی کمپیٹ. یعنی ہم نے کلیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو لیوریج بھی کرنا ہے. یعنی کلیکٹ کیا, اپلائی کیا, اور اس کی بیس پر ہم نے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج گین کی مارکیٹ کے اندر. نمبر 4, نالج مینجمنٹ از اے میتھڈ فار اچیونگ کارپوریٹ گولس بائی کلیکٹنگ, کریٹنگ, سنتھسائزنگ اینڈ شیئرنگ. کیا چیز؟ انفارمیشن, انسائٹ, ریفلیکشن, تھاٹس اینڈ ایکسپیرئنسز. چیزیں ملتی جلتی ہیں, لیکن ہر ڈیفینیشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نالج رول پلے کر رہا ہے. نالج مینجمنٹ کے کون سے پروسیس بار بار سامنے آ رہے ہیں؟ وہ کلیکٹ کر لیجئے, کریٹ کر لیجئے, انوویٹ کر لیجئے, ایکوائر کر لیجئے, ڈسکور کر لیجئے. میں نے 5-6 نام لے دیے. آل آف دیم لیڈ ٹو دی کریشن آف نیو نالج. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایکوائر کرنا, انوویٹ کرنا, کریٹ کرنا, یہ سب کا سب نیو نالج آپ کو دے رہا ہے. شیئر کرنا, ڈسیمینیٹ کرنا, ڈپلوائے کرنا, اور جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے, یوز نہیں کریں گے, تو پروفٹیبلٹی اور پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی. تو کم از کم یہ 3 نالج مینجمنٹ پروسیس, کریشن, شیئرنگ اینڈ ایپلیکیشن. ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. ایپلیکیشن کو آپ ڈسٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں, ڈپلوائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. 5ویں ڈیفینیشن, نالج مینجمنٹ از اے ڈسپلن. اٹ از فوکسڈ آن سسٹمیٹک اینڈ انوویٹو میتھڈس. اب یہ ایک ڈسپلن اپروچ آ گئی, اور میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ کم از کم جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں. Probably this is the only university in the world where many people have even done their PhDs in the area of knowledge management. The head of that department has written even a book. Oh, by the way, that book is also available free of cost on the web. اب آپ ڈھونڈیے کون سی کتاب ہے وہ. And they have very elaborately defined that knowledge management is a discipline. It speaks about systems. It speaks about methods. There has to be practices, tools for managing. کیا چیز؟ Generation of knowledge,
acquisition of knowledge, exchange of knowledge, protection of knowledge, distribution of knowledge and utilization of knowledge. بہت سارے پی ایچ ڈیز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اینڈ آف کورس the intangible assets. دیکھیے ذرا چھٹی ڈیفینیشن کیا ہے. It is a discipline which promotes an integrated approach to identifying, to innovating, to managing and to sharing of all the enterprise information. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے صرف ویب سائٹ پر یہ پورٹل پر رکھ دی, نہیں, آئیڈینٹیفائی کیجئے کون سی انفارمیشن کس کو جانی ہے, کون سی انفارمیشن اور آئیڈیا آف دا ڈے اور آئیڈیا آف دا ویک انوویٹو ہے. موقع دیجئے لوگوں کو کہ 10% اور 20% آف دا ڈے اور ورک آور دے اسپینڈ آن انوویٹو activities and then they manage that information need which is required. So in other words, right information with the right people deployed in the right way will bring the right performance. And these information assets, it may include databases, it may include documents, policies, procedures, as well as previously unarticulated expertise and experience which is resident in individual workers. تو اس کا مطلب ہوا وہ جو سینئر لوگ ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں. ونس اگین وی نیڈ ٹو لرن فرام دا جاپنیز کمپنیز. وہ پرانا 50 سالہ بابا جی, ہی نوز دا لاسٹ 30 years آف دس کمپنی. لیٹس اپ ڈیٹ ہز نالج. ہی آلریڈی ہیو سم ایکسپیرینس. بھائی آپ ایک نیا پروڈکٹ لا رہے ہیں, نئی ڈائی لا رہے ہیں, نئی اسمبلی لائن لا رہے ہیں, اس کو سکھا دیجئے. وہ آپ کی کمپنی کے پچھلے 20-30 سال کو جانتا ہے. ان آرٹیکولیٹڈ نالج ہے اس کے پاس. ریمبر ہم نے لرن کیا تھا نا کہ ٹیسٹ نالج وہ ہے جو آپ کمیونیکیٹ کر سکیں, آرٹیکولیٹ کر سکیں, شیئر کر سکیں, اس کو تو آپ ٹیسٹ نالج کہتے ہیں. لیکن وہ کون سا نالج تھا کہ آئی ڈونٹ نو وٹ آئی نو. یعنی ٹیسٹ نالج تو وہ ہوا کہ آئی نو وٹ آئی نو اینڈ آئی ایم شیئرنگ ود یو, I'm communicating with you, I'm articulating with you. لیکن I don't know what I know. وہ ہے real tasted knowledge which is hidden right in my memory. بڑا مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا. These information assets کہاں پر ہیں؟ آئی ٹی کی ڈیٹا بیسز میں, ڈیٹا ویئر ہاؤسز میں, اور پھر ڈاکومنٹس میں. وہ کوالٹی مینجمنٹ کے ڈاکومنٹ ہوں, وہ اسٹریٹجی کے ڈاکومنٹ ہوں, وہ فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے ڈاکومنٹ ہوں, یا وہ ایچ آر کی پالیسیز اور ایچ آر کے ڈاکومنٹس ہوں, اینڈ پروسیجرز. اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو نالج مینجمنٹ کے اندر ایز اے ڈسپلن اپنا رول پلے کرتی ہیں. یہ دیکھیے بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از اے ڈسپلن ٹو ہیلپ کمپنیز کریٹ, شیئر اینڈ اپلائی. نالج مینجمنٹ از اے ڈسپلن. کس چیز کے لیے؟ کہ وہ نالج کریٹ بھی کریں, شیئر بھی کریں, اپلائی بھی کریں, مور اینڈ مور in an effective way. Knowledge management, 8th definition, knowledge management is a strategy to enable people to develop a set of practices to create, to capture, to share and to apply so that they can gain a competitive advantage on the basis of this knowledge, of course in the global market. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نالج مینجمنٹ جو ہے پیپل پر بھی فوکس کرے گا, because they are the one who create and share and apply. اچھا, پھر جب آپ کریٹ کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو میرا خیال ہے پیپل ہی کریٹ کریں گے, مشینیں کریٹ نہیں کریں گی. آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیٹ می آسک فرام دیم, کین اے پی سی, کین اے کمپیوٹر کریٹ نیو نالج؟ یو گیو ہم ایز مچ ایز ڈیٹا یو لائک. ایون یو کین گیو ہم انفارمیشن ان دی فارم آف سرٹن رولز اینڈ پروسیجرز. اٹ کین ناٹ کریٹ نالج. Knowledge has to be created in the brain of a person. آپ کہیں گے جی وہ اس کا جو پروسیسر بھی ہے اور اس کے پاس میموری بھی ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں this is how people thought first. That computers, yes, they can be intelligent, but human intelligence cannot be replaced by the computer intelligence. You can bring as sophisticated techniques and technologies of artificial intelligence. میں نے لاسٹ ٹائم ایکسپرٹ سسٹم کی بات کی تھی. اس سے اور ذرا انٹیلیجنس میں رچ ہیں نیورل نیٹورک. یو میک دی نیٹورک لرن, خاص طور پہ فائنینشیل اپلیکیشنز میں. گڈ. اسٹاک ایکسچینج میں یس یو کین یوز نیورل نیٹورک اپلیکیشنز.
پھر آپ کہیں گے جی جینیٹک الگورتھم ایپلیکیشنس. یس, بٹ بلیو می مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہیومن انٹیلیجنس کین ناٹ بی ریپلیسڈ. ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشنس کی بات کرتا ہوں, کیس بیسڈ ریزننگ. دیز آر آل knowledge based applications. These are all IT applications. Yes, IT is an enabler, but the knowledge will only be created by people. اچھا, پھر جہاں اپلائی کرنے کی بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے, روبوٹ کو آپ سکھا دیجئے کہ کیسے نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے, کیسے ٹرانزسٹر کو کسی بورڈ پر لگا کر آئی سیز بنانے ہیں, کیسے ٹی ویز کو یا ریفریجریٹرز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری. یس, سرٹن ٹاسکس کین بی ڈن بائی مشینس. ایپلیکیشن آف نالج ہے نا. آئی آلسو ایگری ود یو کہ اگر ان کے راستے میں کہیں تھوڑا سا آبسٹیکل آ جائے تو دیر آر انٹیلیجنٹ روبوٹس وچ کین فائنڈ دیئر وے آؤٹ. لیکن یہ حضرت انسانی ہے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, who can always make adjustments and have the ability to deal with all sorts of obstacles, to apply the knowledge and come out as a successful. So creation and application, یہ تو human domain ہے اور human ہی کی property ہے اور human ہی کا asset ہے. ہاں, درمیان میں دیکھیے بات رہ گئی sharing کی. تو 3 knowledge management process کے بار بار بات کر رہے ہیں, creation, sharing and application. تو شیئرنگ کے اندر یس آئی ٹی میں ہیو این ایج. آپ کے جتنے شیئر ویئرز ہیں, آپ کے جتنے شیئر کرنے والے سسٹمز ہیں, کلیبریٹو انوائرمنٹ ہے, یس دیٹ میں ہیو این ایج اینڈ یو ہیو ٹو یوز فار شیئرنگ سرٹنلی ان اے مور افیکٹو وے آن دا بیسس آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. پروسیس اینڈ ٹیکنالوجیز بائی وچ نالج از کریٹڈ, knowledge is maintained, and knowledge is accessed, and knowledge is shared. And of course, artifacts in which knowledge is stored, databases, internet, portals, and books, and manuals. اور آخری ڈیفینیشن ہے my dear students, میں نے آپ کو 9-10 ڈیفینیشن دے دی ہیں, 9 اور ایک پہلے بھی دی تھی, کہ آپ ڈیفائن کیجئے. اس لیے کہ میرے آڈینس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اس لیکچر کو سن رہے ہیں, میں نے کہا تھا نا وہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں. بزنس ایڈمنسٹریشن, پبلک ایڈمنسٹریشن, سوشیولوجی, سائیکالوجی, اکنامکس, آئی ٹی, مے بی سم میڈیکل ڈاکٹرز, مے بی سم ادر آرمڈ آفیسرس. نالج از ریکوائرڈ ایوری ویئر. بلکہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ سب سے پہلے یو ایس نیوی واز دا ون ہو یوز نالج اینڈ نالج مینجمنٹ ان اے ویری ایفیشینٹ وے 10 years ago. اب سوچئے کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی, and how they deal with all sorts of data and information around the world. And then how the officers look at that data and information and come up with innovative decisions. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. It is a discipline to enhance organizational performance. اچھا, ہم organizational performance کو بھی یہاں ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں. کون سی performance؟ Financial performance, marketing performance, production performance, process performance, customer satisfaction performance, employees performance. It is there to enhance organizational performance by explicitly designing and implementing those tools, those processes, those systems and structures and cultures. اب آپ دیکھ رہے ہیں, غور سے دیکھیے اسے. By designing and implementing, یعنی پہلے ڈیزائن کیجئے. ڈیزائن کون کرے گا؟ گورنمنٹ سیکٹر, گورنمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی جو کراچی میں ہے, اور گورنمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی جو پنڈی بھٹیاں میں ہے, اور گورنمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی جو لاہور میں ہے. تینوں گورنمنٹ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. تینوں کمپنیوں کے مینیجر اگر نالج مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, تینوں کا ڈیزائن مختلف ہوگا. اس لیے کہ تینوں کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ, ان کا کلچر, ان کا سٹرکچر, رپورٹنگ سٹرکچر, کمیونیکیٹنگ سٹرکچر, مینجمنٹ سٹائل مختلف ہے. اس لیے کہ لوگ مختلف, لوگ تو ہیں, مینیجرز ہیں,
ورکرز ہیں, سپروائزرز ہیں, کسٹمرز ہیں, سپلائرز ہیں. ہر کمپنی میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوگا. لیکن میں نے کہا تھا نا, کراچی کی کمپنی, پنڈی بھٹیاں کی کمپنی اور لاہور کی کمپنی, تینوں کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو انسان ہی, پیپل. But these people are with different values, different beliefs, different cultures, different system, different structure, different strategy. So that's why one shoe, one size will not fit all. وہ آپ ساکس خریدتے ہیں نا, ساکس بنانے کی بھی فیصل آباد کے پاس بڑی اچھی کمپنی ہے. موسٹ آف اٹ ساکس آر سولڈ ان دا گلوبل مارکیٹ. اچھا, ساکس مینوفیکچرنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو ساکس کی جو ڈیزائننگ وہ کرتے ہیں, بڑی انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ کرتے ہیں. دے یوز کمپیوٹر بیسڈ ٹولس, all sorts of designs they are using, and they're coming with very expensive type of socks sold all over the world. We are happy and pride and feel proud of this company. لیکن my dear students, ہر کمپنی کا اپنا کلچر ہے. تو اس لیے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اٹ از اے ڈسپلن ویئر فرسٹ دی مینیجرز ول ڈیزائن. اچھا, پھر یہ کہ ہم جب ڈیزائن کر رہے ہیں نالج مینجمنٹ سولوشنس اور ہم نالج کی طرف ایز اے ایسٹ دیکھ رہے ہیں, آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ دی آپریشنل فلور اور ٹیکٹیکل فلور اور اسٹریٹجک فلور؟ ڈو وی وانٹ ٹو مینج ٹو میجر؟ ڈو وی وانٹ ٹو مینج دا کلچر؟ ڈو وی وانٹ ٹو مینج دی اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز؟ میں نے 3 مختلف باتیں کہیں. میجرنگ کی بات کریں گے آپ تو اکاؤنٹنگ کی بات ہوگی, وہ بھی میں لے کر آؤں گا, وہ اسکول آف تھاٹ, اس کو بھی ہم لرن کریں گے. اگر آپ کلچر اور اسٹرکچر کی بات کریں گے تو پھر ڈفرنٹ اسٹرکچرز ہیں, آرگنائزیشن اسٹرکچرز, ڈفرنٹ کلچرز ہیں, اور کلچرز کی بھی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ مینیجر کا مینجمنٹ سٹائل ہائیلی اتھارٹیٹیو, ہائیلی امپاورڈ, کیا دونوں کمپنیوں کا کلچر ایک جیسا ہوگا؟ بتائیے. نہیں ہوگا. جب کلچر مختلف ہوگا تو نالج شیئر کرنے کی اسپرٹ بھی مختلف ہوگی. جناب والا, یہ وہ ایسٹ ہے جو اتھارٹیٹیو انداز میں تو بالکل شیئر نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ آرڈر کر دیجئے مجھے, جب تک میں موٹیویٹڈ فیل نہیں کروں گا, آئی وونٹ گیو یو what I have in my head. Unless I motivate you and I feel myself motivated to share with you my experiences, my expertise, my insights, my intuition. Systems and structures and cultures would be different. So that's why first you have to design کہ نالج اور اسٹریٹجی کا لنک کیا ہے, کمپیٹنسی پریزنٹ اور کمپیٹنسی فیوچر کا گیپ کیا ہے. اس کسٹمر کو جس کی ہائی ٹیکنیکل اور ہائی انوویٹو اور ہائی انٹلیکچوئل ڈیمانڈز آ گئی ہیں پروڈکٹ کے حوالے سے, کیا آپ کے پاس جو ورک فورس ہے ان کا کمپیٹنسی لیول اس کو میچ کرتا ہے؟ اگر نہیں میچ کرتا تو اگلے 1 سال یا 2 سال نالج اسٹریٹجی لنک آپ کو یہ گیپ فل کرنا ہوگا. فل نہیں کریں گے, یو ول بی آؤٹ آف دا مارکیٹ. آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو کے ہی رہے گا. ہاں, کچھ نہ کچھ تو ہو کے رہے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی کمپنی سروائیو کرے گی یا نہیں, آپ کی کمپنی تھرائیو کرے گی یا نہیں. کمپنیاں وہی تھرائیو کریں گی مارکیٹ میں جو کور سے ایڈوانس اور ایڈوانس سے انوویٹو, جو کام کرنے والوں, دیکھیے نا, ہم نے کہا تھا نا, کریشن کون کر رہا ہے, انوویشن کون کر رہا ہے, اس پروسیس کو جو را مٹیریل کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں, اس پروسیس اور اس ایکٹیویٹیز کے اندر نالج کون ایڈ کر رہا ہے. اور پھر جتنا زیادہ آپ نالج ایڈ کریں گے اتنی ویلیو آپ ایڈیشن کریں گے. فروٹس اور ویجیٹیبلس کو ایز سچ لے کر شپ کر دینا, یو ول گیٹ ڈالرس. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو لے کر پروسیس کر کے ان کو سٹور کر کے بیوٹیفل انداز کے اندر پیکج کر کے سٹور کرنا, ویلیو ایڈ کر دی نا آپ نے.
you will get a different price. اور اگر آپ ہائر پریمیم اور ہائر ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس فروٹ کو لے کر فروٹ کو شپ نہ کیجئے, اس کو جوس نکالیے, جوس کو پیکج کیجئے, پھر دیکھیے کس مارکیٹ میں آپ نے بھیجنا ہے, یو ول گیٹ ایون ہائر پرائسز. وہ فروٹ پیرشیبل ہے, وہ ویجیٹیبل پیرشیبل ہے, اس کو ڈرائی کر لیجئے. اینڈ آئی ایم سوری, ہماری نیبرنگ کنٹریز جو ہیں کم از کم فوڈ پروسیس سیکٹر کے اندر, لیٹ می سے, آئی تھنک دے آر ڈوئنگ بیٹر دین اس. جب بات ہم نالج مینجمنٹ کی کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی اوپن, وی نیڈ ٹو لرن فرام دیم. دیٹ از وٹ نالج مینجمنٹ از. وی آر ریڈی ٹو لرن دی نیو ٹولز, نیو میتھڈالوجیز. فوڈ سیکٹر میں کتنا کنو ہے ہمارے پاکستان کا, کتنا واٹر میلن ہے ہمارے پاکستان کا جو سڑکوں پہ ضائع ہو جاتا ہے. Can we process it? And if we process it, value addition. Why do we export only the textile fiber? Why don't we develop a supply chain? میں knowledge management کی بات کر رہا ہوں. Why don't we develop supply chain کے اندر بھی knowledge ہے. کوئی بھی سپلائی چین, آپ میں سے اگر کوئی سپلائی چین میں اسپیشلائز کرنا چاہیں یا کوئی سپلائی چین مینیجر اس لیکچر کو سن رہے ہوں, کوئی بھی سپلائی چین وداؤٹ انفارمیشن کے سکسیسفل نہیں ہو سکتی. اور نالج کے لیے انفارمیشن تو ایک انگریڈینٹ ہے, ایک پریریکوزٹ ہے. تو میں سپلائی چین کی بات کر رہا تھا ٹیکسٹائل سیکٹر میں. کاٹن سائیوال کی ڈیزائن اٹلی کا, فائبر فیصل آباد یا لاہور میں بنا لیجئے. فائبر اس وقت بنے گا جب جننگ فیکٹری اس کی, دیکھیے لیٹس لرن فرام جاپنیز. جننگ فیکٹری, اسپننگ فیکٹری, ویونگ فیکٹری اگر ایک کلسٹر میں ہو تو آپ مجھے بتائیے جسٹ ان ٹائم کا کانسیپٹ آپ اپلائی کر سکیں کہ نہیں. اسی لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سپلائی چین کی کاسٹ اگر آپ کم کرنا چاہیں, یو ہیو ٹو کمپیٹ گلوبلی. اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, یو ہیو ٹو کمپیٹ آن کاسٹ, یو ہیو ٹو کمپیٹ آن ٹائم ڈلیوریز, یو ہیو ٹو کمپیٹ آن کوالٹی. تو ڈیزائن تو اٹلی سے بن کے آ سکتا ہے, لیکن فیبرک کو آپ نے پروسیس بھی کرنا ہے. تو اس پوری چین کو ڈیولپ کیجئے. جب اس پوری چین کو آپ ڈیولپ کریں گے تو پھر وہ مینوفیکچرڈ شرٹس, مینوفیکچرڈ آئٹمس, when they were sold, you will get the premium price. ایجپشین کاٹن یا اٹالین کاٹن پاکستانی کاٹن سے کوئی بہت زیادہ بہتر تو نہیں ہے. ہاں, ان کا پروسیس ہم سے مختلف ہے. تو فائبر کی حد تک تو پاکستان کے اندر آئی فیل there are more than one companies who have excellent fiber. Textile fiber, blended fiber. اس میں کاٹن بھی ہے, پولیسٹر بھی ہے. Let us learn that how managers like you, how can you add more value by making the fabric out of that fiber and then getting the design made from Italy, or maybe your designers sent to Italy so they can. میں اٹلی کی بات اس لیے کرتا ہوں, they are the best designers, and then get them stitched maybe from Malaysia, best technology. But please you develop your own supply chain کہ اینڈ کے اوپر وہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ ہی کا ہو, you get the premium price. So keep on adding value. Raw material ہم نے کہا تھا نا, raw material is being converted into product. پاکستان کی آئل کمپنی ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا, think about it. بلکہ ان کے جتنے پیٹرول پمپس ہیں نا, اس پر بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک بل بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ہم جناب آئل ایکسپلور بھی کرتے ہیں, ہم آئل ریفائن بھی کرتے ہیں, ہم آئل کو سیل بھی کر رہے ہیں. یعنی پیٹرول انہوں نے ایکسپلور کیا, آئل ویلز ان کے ہیں, پھر پیٹرول کی ریفائنری ان کی ہے. کہاں ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں,
پاکستانی کمپنی ہے, اور پھر پیٹرول کو وہ سیل کر رہے ہیں. پہلے سیل نہیں کیا کرتے تھے, اب ان کے بھی پیٹرول پمپ. یو نیڈ ٹو لرن. سو یو آر ایڈنگ ویلو. ہاں, آپ کر سکتے تھے کہ آپ نے آئل ویل سے پیٹرول نکال کے کروڈ آئل آپ نے بیچ دیا. کروڈ آئل کی ہمیشہ قیمت سب سے کم ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو ریفائن کر دیا. یو آر ایڈنگ ویلو. اب ریفائن کرنے کے بعد بھی آپ نے بیچا نہیں. نو, یو ہیو یور اون پیٹرول پمپس ویئر یو آر سیلنگ ٹو دی کسٹمر. اور پھر کسٹمرز کو اس کے ساتھ پیٹرول کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ ان کو سیل کر رہے ہیں. یو آر ڈیولپنگ اے چین. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یو آر ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ دوز ٹولز, processes, systems, structure, and culture. So the creation of knowledge, sharing of knowledge, and application of knowledge, and all kinds of knowledge. صرف explicit اور tacit نہیں. All kinds of knowledge. Marketing, production, technology, finance. They are critical for business performance. Very comprehensive definition. So I leave now, and I expect from you that you come up with your own definition. اور جو definition بھی آپ لے کر آئیں, جہاں آپ نالج کو آپریشن کے لیے, ٹیکٹک کے لیے, اسٹریٹجی کے لیے یوز کریں, پریزنٹ کے لیے, پاس کے لیے, فیوچر کے لیے یوز کریں. پاس سے آپ ایکسپیرینس لرن کریں گے نا, لیکن اس میں یہ 3 پروسیس نالج مینجمنٹ کے ضرور ہونے چاہیے: کریشن, شیئرنگ اینڈ ایپلیکیشن. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ مور اینڈ مور ویلو ایڈیڈ. And if you're adding more value, the business performance will be higher. And that should be one of the objective of knowledge management, or designing the knowledge management systems. All right. So this means knowledge management کی organization کو ضرورت ہے. ہاں بالکل, knowledge management has an impact on the organizations. کیا knowledge management کا knowledge پر بھی impact ہے؟ آپ بتائیے. knowledge بھی تو obsolete ہو جاتا ہے نا اگر آپ اپنے پروسیس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ اپنی مشینری کو, ٹولز کو, ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ نہیں کریں گے. دیکھیے ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اٹس این ایپلیکیشن آف نالج. تو نالج مینجمنٹ ہیز این امپیکٹ آن دی آرگنائزیشن. دی آرگنائزیشن وچ از ریڈی ٹو لرن, دی آرگنائزیشن وچ از ریڈی ٹو اپڈیٹ اٹ سیلف, دی آرگنائزیشن وچ از ریڈی ٹو compete in the market, learning organization. ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر لرننگ آفیسرز ہیں, نالج آفیسرز ہیں, ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر نالج مینجمنٹ کی کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن اور ڈیزائن کے لیے اور اسٹریٹجیز کے لیے کچھ بجٹ ایلوکیٹڈ ہے. نہیں ہے تو وہ نان لرننگ آرگنائزیشن ہوگی. پاکستان میں فی الحال نان لرننگ آرگنائزیشنز کی تعداد زیادہ ہے. بٹ وی آر گلیڈ دیٹ ایون ایٹ دی ٹاپ لیول, پرائم منسٹر آف پاکستان از ٹاکنگ اباؤٹ دوز انڈیکیٹرز اینڈ فیکٹرز which are going to make our industry more competitive. Competitive کیسے بنے گی آپ؟ آرگنائزیشن کیسے competitive بنے گی؟ They learn. میں نے شاید کہا تھا نا کہ پروفیسر فلپ کاٹلر now speaking through video conferencing technology, speaking through video conferencing from United States, giving lectures in Pakistan. کون سن رہا ہے؟ کون اس کو اسپانسر کر رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی لاہور میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے, بٹ دے سیل دیئر ڈبل روٹی تھرو آؤٹ پاکستان. تھنک اباؤٹ اٹ, کون سی کمپنی؟ سو دس از ہاؤ دا گلوب از. Remember, we are living in 21st century. So knowledge management has an impact on the organization so that they can become a learning organization, knowledge-based organization. And certainly, it has an impact on the knowledge. So that core knowledge should be transformed into advanced. Advanced knowledge should be transformed into innovative. Human knowledge should be blended with social knowledge, and social knowledge and human knowledge should be blended with structural knowledge, and that should all be called intellectual capital. یہ نام پہلے بھی میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, آج ذرا مزید اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم لرن کریں. انٹلیکچوئل کیپٹل, تینوں قسم کے نالج, ہیومن, سوشل, اسٹرکچرل, تینوں کو ملا دیجئے انٹلیکچوئل کیپٹل. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج مینجمنٹ از
having an impact on people, is having an impact on processes, is having an impact on products, and having an impact on organizational performance. اس لیے کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی ہمیں چاہیے, اور اگر بیلنس اسکور کارڈ کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو 4 قسم کی پرفارمنس. ہمیں ایسے پروڈکٹس بھی چاہیے کہ جو مارکیٹ کے اندر دوسرے پروڈکٹس کو کمپیٹ کر سکیں, پرائس پر بھی, ڈیزائن پر بھی, فنکشنالٹی پر بھی, اور اس کے اندر ایسا نالج ضرور ہونا چاہیے جو نیکسٹ ڈیزائن کے اندر ہم ری یوز کر سکیں. یہ نالج کی پراپرٹی ہے. ری یوزیبل, اسکیلیبل, ٹرانسپورٹیبل, اینڈ نالج ہیز آلسو اے پراپرٹی دیٹ یو کین کیا کہنا چاہیے, ریڈیوس اٹ سائز. وہ جب آپ ون زپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس فائل کے سائز کو, فائل میں کیا ہے, ڈیٹا اور انفارمیشن, اس کے سائز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اٹس اے ویری اسٹرینج ایسٹ. میں چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. 50 کلو رائس آپ نے بھیجا, 50 کلو کیا بھیجا آپ نے, 50 کلو کاٹن آپ نے بھیجی, 50 پنکھے آپ نے بھیجے, 50 موٹریں آپ نے بھیجی, 50 موٹر سائیکل آپ نے بھیجے. کیا اس کا سائز کم کر سکیں گے آپ؟ You cannot. This is the only resource which can be sold anywhere in the world, but you can reduce its size. تو اس ریسورس کو لرن کرنے کے لیے پھر آپ کو اسپیشل مائنڈ سیٹ, اسپیشل ایٹیچیوڈ اینڈ اے یونیک وے آف اپروچ چاہیے. تو نالج مینجمنٹ ہیز این امپیکٹ آن پیپل because these knowledge workers, they have their personality, they have their own style, and we will learn کہ knowledge workers کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کون سا لیڈرشپ سٹائل چاہیے. اور آپ میں سے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, they need a special behavior to deal with, because IT people, software engineers, project manager, team leads, they think and they earn their living by thinking. میں نے پہلے بھی کہا تھا. And if you don't deal with them in a nice way, they become nasty. So let us not deal with knowledge workers in a way that they are not good for the organization. They will not share their knowledge. So this means, in this way, knowledge management has an impact on all these components of the organization. Let's take a look one by one. All these 4 components: people, process, products, performance. کہ knowledge management کا کیا امپیکٹ ہے ان پر, تو پھر آپ اپنے آپ کو ذرا مزید کنونس کر سکیں کہ ہاں یہ کورس لے کر آپ نے اچھا کیا. دیکھیے, knowledge management یہ ہم لرن کیا ہم نے کہ knowledge کو تو امپیکٹ اس کا ہے ہی ہے. امپلائیز کی لرننگ پر کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ if they are given an opportunity of learning, if they are given an opportunity of new knowledge, وہ تبھی ہوگا کہ نالج مینجمنٹ کا کوئی پروگرام ان پلیس ہوگا. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از پارٹ آف نالج مینجمنٹ. یو آر گیونگ نیو نالج, بٹ دیٹس ناٹ گڈ انف. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از اونلی ون ٹائم ایکٹیویٹی اینڈ ون وے ایکٹیویٹی. I hope the HR people should learn how to develop the competencies on a continuous basis. How to develop the career of the knowledge workers. That is also very important. خالی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آن دی جاب ٹریننگ, ٹھیک ہے, ان کو وہ ٹول نہیں آتا تھا, وہ ان کو سسٹم نہیں آتا تھا, آپ نے سکھا دیا. آپ نے ISO کا سرٹیفکیٹ لینا تھا, آپ نے CMM کا سرٹیفکیٹ لینا تھا, اس کے لیے جو ریکوائرڈ اسٹیٹسٹکس کی ٹریننگ تھی, 6 سگما کی ٹریننگ تھی, کاسٹ اپریزل کی ٹریننگ تھی, آڈٹ کی ٹریننگ تھی, انجینئرنگ کی ٹریننگ تھی, ٹیسٹنگ کی ٹریننگ تھی, وہ آپ نے دے دی. آئی ایم سوری, دیٹس ناٹ انف. It is the requirement because this is the core knowledge. This is the knowledge that you have to stay in business. IT کی کمپنی ہے نا, you have to stay in business.
what we are talking here is that let the employees be given a career development plan. So employees will be adaptable. And knowledge management کا پروگرام جو ہے employees کو پھر job satisfaction دے گا. آپ مجھے بتائیے کہ if you are satisfied with your job, if you're satisfied with this company you're working for, won't you like to give your head and heart to that company? ہاتھ تو آپ نے دینے ہی دینے, ہاتھوں سے تو آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا look busy do nothing, وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خاص طور پر آئی ٹی کی کمپنی کے اندر اگر آئی ٹی انجینئرز, سافٹ ویئر انجینئرز وہ خالی ای میل ہی لکھ رہے ہو نا, تو پلیز ڈونٹ تھنک, پروجیکٹ مینیجر یا ٹیم لیڈ, ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ویسٹنگ ٹائم. نو, ایون وین دے آر سینڈنگ ایس ایم ایس اینڈ سینڈنگ ای میلز, آئی ٹی انجینئرز خاص طور پر, مارکیٹنگ مینیجرز خاص طور پر, دے آر شیئرنگ دیئر نالج. وہ انفارمل وے میں ایک دوسرے سے چیٹنگ کے اندر بھی نالج ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. لیٹ دیم ڈو, بلکہ موقع دیجیے ان کو کہ دے ول برنگ دیٹ اپ ڈیٹڈ نالج اینڈ یوز اٹ فار دی ورک پلیس. یہی لوگ ہیں پیپل ہو ول یوز نیو آئیڈیاز اینڈ دیئر انسائٹس تھرو لرننگ, اینڈ دے ول کنورٹ دیٹ لرننگ اینڈ انسائٹ کس چیز کے اندر, نیو پروڈکٹ, نیو مارکیٹس, اسمارٹر پرابلم سالونگ, ویلو ایڈیڈ انوویشن, بیٹر کسٹمر سروس, مور ایفیشنٹ پروسیس, مور ایکسپیرینس اسٹاف. تو نالج مینجمنٹ کا کوئی پروگرام ہوگا تو تبھی یہ ساری چیزیں آ سکیں. بینیفٹ تو ہیں آرگنائزیشن کے لیے, اور ذرا اس کی کوئی ڈالر ویلیو نکال کے دیکھیے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کی وجہ سے آپ کو کتنے ڈالر آ رہے ہیں آرگنائزیشن کو, اور اس میں سے آپ آرگنائزیشن کے اندر پھر لوگوں کے لیے ان کے کیریئر ڈیولپمنٹ اور کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں. پروسیس کو کیسے نالج مینجمنٹ امپیکٹ کرتا ہے, پروسیس کی افیکٹونیس کو بڑھاتا ہے. اگر کوئی نالج مینجمنٹ پروگرام ہے, اور وہ کیا تھا, شیئرنگ, کریشن, شیئرنگ, ایپلیکیشن, پروسیس کی افیکٹونیس. اینڈ وین دا پروسیس ول بی افیکٹو, وٹ ڈز دیٹ مین, فیور مسٹیکس, اڈاپٹیشن ٹو دا چینجڈ انوائرمنٹ. بڑی اہم وہ ایکٹیویٹی تھی جو جاپانیوں نے فورڈ موٹر کمپنی کے اندر وے بیک ان 70s ان کو سکھائی. بھائی تم لوگ ڈائی چینج کرتے ہو, پروڈکٹ چینج ہوتا ہے تو ڈائی چینج کرنی پڑتی ہے اسمبلی لائن پر. تم لوگ ڈائی چینج کرتے ہو, یو ٹیک 6 hours. ہم لوگ ڈائی چینج کرتے ہیں, ہم لوگ لیتے ہیں آدھا گھنٹہ. Think of it, 6 hours versus half an hour. How much time you are saving, how much money you are saving, because time is money. And now think of it, how many employees are standing idle when جب ڈائی چینج ہو رہی ہے, اسمبلی لائن رک گئی, کچھ کام نہیں ہو رہا. جب کوئی پروسیس آن ہونا تھا, ٹیکنالوجی ڈڈ ناٹ ہیلپ, یو ویسٹڈ فار 1 hour. دیر ور 10 people working in that process. اب وہ جو 1 گھنٹہ کام نہیں ہوا اور وہ 10 لوگ کام کرنے والے تھے, ذرا نکالیے ٹوٹل 10 گھنٹے تو ہو گئے نا. اگر منیمم بھی آپ 50 روپے پر آور لگا لیں, 5,000 روپے تو ضائع ہو گئے نا. اور اگر ڈیلی 5,000 روپے ضائع ہو گئے تو مہینے کے کتنے ہو گئے, سال کے کتنے ہو گئے. تو لیٹ اس ہیو نالج مینجمنٹ پروگرام ان پلیس so people learn, so make the process effective, process more efficient, cost can be saved, and then the last part is process becomes more innovative. Knowledge management کا impact product پر کیا ہے? Well, value added product. ہم نے کہا تھا نا, value addition کا کیا مطلب ہے, more knowledge in the activities, so the X can be converted into Y, more value added product. یہ KVA کی methodology ہے, knowledge value added. We'll talk about it when we will look at the knowledge management from the viewpoint of the economics, intellectual capital or intellectual capital accounting or intellectual capital management کے perspective میں. Knowledge based products, وہ smart fridge, وہ smart microwave oven, وہ smart bakery. جاپانی کمپنی نے ایک بیکری بنائی ہے, وہ آٹومیٹیکلی اپنا ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر لیتی ہے کہ میں پاکستان جیسے ملک میں ہوں جہاں گرمیوں میں 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے, یا میں ناروے سویڈن میں ہوں کہ جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے سردیوں کے اندر -5 ڈگری ہے. تو بیکری کا ٹائم, ڈبل روٹی بنانے کے لیے بیکری کا ٹائم
تھوڑا زیادہ لگے گا نا, ڈیپینڈنگ اپون دی انوائرمنٹل ٹیمپریچر. ہیئر از اے بیکری پروڈکٹ, ہیئر از اے بیکری وچ ایڈجسٹ انٹیلیجنٹلی اٹس بیکنگ ٹائم اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹل ٹیمپریچر. انٹیلیجنٹ پروڈکٹ, اب میں نام نہیں لیتا ہوں اس کمپنی کا. سو یو ہیو ویلو ایڈیڈ پروڈکٹ, یو ہیو اے نالج بیسڈ پروڈکٹ. آرگنائزیشنل پرفارمنس, آج کے سیشن کی آخری سلائیڈ. ہم نے کہا تھا نا, نالج مینجمنٹ ہیز این امپیکٹ آن پیپل, آن پروسیس, آن پروڈکٹ اینڈ آن دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. آرگنائزیشن پرفارمنس پر کیسے نالج مینجمنٹ کا پروگرام جو ہے اس کا امپیکٹ ہے. اور آپ کو یہ سننے کے بعد اب جب آپ آرگنائزیشن میں کام کریں گے تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ٹوورڈز نالج مینجمنٹ ٹو کم اپ وتھ سم پروگرام. لرننگ آرگنائزیشن فوری طور پر نہیں بن جائے گی, لیکن اس کا پہلا کمپوننٹ یہ ہے, لیٹ دا پیپل بی ماسٹر آف دیئر اون ڈیسٹنی, لیٹ دم لرن, میک دم مور knowledgeable and resourceful people. تو آرگنائزیشنل پرفارمنس کے پرسپیکٹو میں ڈالر تو ہمیں چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پھر آپ کی اور اس کمپنی کی کہ جہاں آپ نالج مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے, اس کی ویژن, اس کی اسٹریٹجی, اس کے ریونیو اور اس کے کاسٹ, چاروں پہ فرق آئے گا. ابھی ہم پروسیس کی بات کر کے آئے ہیں نا. اور پھر آرگنائزیشنل پرفارمنس کے پرسپیکٹو کے اندر دی کمپنی کین ڈیسائڈ that should they go for scale economies or should they go for scope economies. مارکیٹنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے, think about it. How would you get a competitive advantage? Whether you would go and use the economy of scale concept, economy of size concept, economy of volume concept, economy of scope concept, or would you like to use a sustainable competitive advantage? Would you like to be a star? Would you like to be a cash cow? Dogs are not expected. Remember that BCG matrix? Marketing strategy میں بھی پڑھ کے آئے ہوں گے آپ, business strategy میں بھی پڑھا ہوگا. To become a star, you have to invest. You have to add more dollars. Add more dollars to people, add more dollars to technology, add more dollars to process. Even to stay as cash cow, you have to decide which way you want to go. But certainly, you don't want to become a dog. میں BCG کے پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں. تو آرگنائزیشنل پرفارمنس ان تینوں کی مختلف ہوگی, میں چوتھے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو نالج مینجمنٹ would open the eyes of the managers, and we have to look towards it as a discipline, as a method, as a simplifying and innovating methodology, how we want to use it. Because my dear students, my dear managers, my dear knowledge seekers, my dear knowledge professionals, I think in 21st century Pakistan, it is yours and mine responsibility that some knowledge management program should be designed and implemented. آپ کہیں گے جی نالج کریشن کی تو آپ ہی نے کہا ہے کہ کسی بھی پاکستانی کمپنی میں R&D ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. اوکے, نہیں ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن نالج مینجمنٹ شیئرنگ کے لیے تو کوئی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ہم. وہ جو ہم کیفیٹیریا میں چائے کی میز پہ بیٹھ کر اور واٹر کولر کے پاس کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں, اور آپ میں سے جو لوگ باہر جا کر سگریٹ اسموکنگ کرتے ہوئے مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں انفارمل, اس گفتگو کی بھی امپورٹنس ہے. آپ کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسٹمر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے باس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کمپنی ہی کے بارے میں جب ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ کمپنی آپ کی ہے. آپ کی آواز کو نالج مینجمنٹ پروگرام کے تحت سنا جانا چاہیے, اور پھر اس کی بیس پر کمپیٹنسی کا کوئی پروگرام, کیریئر ڈیولپمنٹ کا کوئی پروگرام, آن دی جاب ٹریننگ کا کوئی پروگرام, ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں کوئی بجٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے تاکہ پروڈکٹ ویلیو ایڈڈ ہو, پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہو, پروڈکٹ کسٹمر کو لائل بنائے. دیٹ از دی اونلی کی ٹو سروائیو ان دی 21st century. اینڈ ہو ول ڈو اٹ؟ یو اینڈ می, managers like you. The CEO, the COO, and the CFO must listen to knowledge management and its practices. This is the key through people.
Knowledge workers will be motivated, company will be motivated, and there will be more dollars. Thank you very much for listening. And this means the lesson we learned today, that knowledge management has an impact on each and every component of the organization. Let's come up with some program for sharing or application. اپلائی کریں نالج کو, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائیں. میں کریشن کی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے خود معلوم ہے کہ پاکستانی کمپنیوں میں, حتیٰ کہ ایون یونیورسٹیز کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر, جہاں ہائیلی نالجیبل لوگ ہیں, اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہم اگر کہیں کلاس میں جا کے بیٹھ گئے تو 20s اور 30s والے کہیں گے لو جی یہ 50 سال کے پروفیسر آ گئے. سو واٹ؟ لائف لانگ لرننگ کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے. آئی ول اپ ڈیٹ مائی نالج اینڈ آئی ول اسٹے ان بزنس, اینڈ ونس آئی اسٹے ان بزنس آئی ایم ان دا مارکیٹ, آئی ہیو مائی مارکیٹ ویلو. بک ویلو تو میری 1978 والی تھی, مارکیٹ ویلو جو ہے it is for 21st century. My dear students, you have to find out what kind of market value you want to get for the coming days for yourself and for the products of your organization. And you make a plan of a knowledge management programs for your company. So we'll continue on, and in the next session, I will discuss about those school of thoughts which look towards knowledge management from the economic point of view, from the organization point of view, and from the strategic point of view. And thank you very much. I hope you enjoyed it, and I'll see you in the next session. And until then, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.